بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم ترجمہ کریں گے 30ویں پارے کی پہلی صورت کا، تو اور اس میں انشاءاللہ وضاحت بھی کریں گے جہاں تک مجھ سے ہو سکے گی۔ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ایک تو اپنی بڑی بڑی نشانیوں کو بتایا ہے جو اس کی نشانیاں ہیں، جو اس کی قدرت ہے، ان کو بتلایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر۔ اور دوسرے جو ہے، جو اللہ کے نافرمان ہوں گے، اللہ کے حکم کے مطابق نہیں چلنے والے ہوں گے، ان لوگوں کو جہنم میں عذاب، جہنم کے اندر عذاب جو ہوگا وہ کس طرح کا ہوگا، وہ کتنا بھیانک ہوگا اور کتنا ہی جو ہے ہولناک عذاب ہوگا، اس کے بارے میں آیا ہے۔ اور پھر تیسرے نمبر پر جو آیا، وہ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، پرہیزگار متقی، جو اللہ کے حکم کے مطابق چلنے والے ہوں گے، رسول اللہ کی سنتوں کو اختیار کرنے والے ہوں گے، ان لوگوں کے بارے میں آیا ہے لاسٹ میں، ان کو جنت میں کیسی کیسی چیزیں ملیں گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما یتساءلون، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ لوگ کس بارے میں سوال کر رہے ہیں، یہ لوگ کس چیز کے متعلق سوال کر رہے ہیں۔ اب یہ لوگ ہیں کون جو سوال کر رہے ہیں؟ میں آپ لوگوں کو بتا دوں، جس وقت اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتلایا کرتے، اے لوگوں، قیامت کا دن مقررہ وقت ہے، قیامت ایک دن آئے گی اور مرنے کے بعد ہر ایک بندہ وہ اٹھایا جائے گا زندہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نشانیوں کو جب اللہ کے حبیب بتایا کرتے لوگوں کو، تو جو لوگ ان پر ایمان لے آئے اللہ کے حبیب پر، وہ تو مانتے تھے، لیکن جو کافر تھے وہ جھٹلاتے تھے، اور وہ جو ہے اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ کا وہ مذاق بنایا کرتے اور کہتے کہ کب آئے گی قیامت۔ جس طرح لوگ بناتے مذاق، اس طرح اللہ کے حبیب کا وہ کافر اور مشرکین جو ہے اللہ کے نبی کا مذاق بنایا کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے بارے میں کہہ رہا کہ عما یتساءلون، کہ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ پھر کہتا ہے عن النبأ العظیم، خود کہتا ہے عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں، اس ہولناک دن کے بارے میں جو بڑا ہی خطرناک ہوگا، خود بتا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ پھر آگے کہتا ہے الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں یہ آپس میں اختلاف رکھتے ہیں، یہ جس میں آپس میں خود اختلاف کر رہے ہیں، اس بڑی خبر کے متعلق یہ لوگ سوال کر رہے ہیں۔ پھر فرماتا ہے کلا سیعلمون، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دھمکی دی ہے، کہتا ہے کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب یہ لوگ جان لیں گے۔ پھر کہتا ہے ثم کلا سیعلمون، پھر کہتا ہے دھمکی کے ساتھ کہ پھر ہرگز نہیں، ان قریب ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ آگے فرماتا ہے کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان فرما رہا کہ اس کی جو ہے کیسی کیسی قدرت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں ہمیں دی ہیں، کیسی کیسی نعمتوں سے اس نے ہمیں نوازا ہے، اسی کے بارے میں یہاں سے آگے فرماتے ہیں الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ الم نجعل الارض، کیا ہم نے زمین کو نہیں بنایا؟ مہادا، زمین، بچھونا، بستر۔ اب کہتا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو پیدا کر کے ہمارے اوپر بہت ہی بڑا احسان اور کرم کیا ہے۔ اس زمین سے ہم خود جانتے کہ اس زمین سے ہمارے کتنے فائدے ہیں۔ اس زمین کی وجہ سے ہماری زندگی کا بسر اور گزر ہو رہا۔ اس زمین سے ہم غلہ اگاتے ہیں، اسی زمین پر ہم سوتے ہیں، اسی زمین پر ہم رہتے ہیں، اسی زمین کو ہم دن اور رات روندتے رہتے ہیں۔ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اور یہ زمین ہمارے جو ہے تابع ہے اسی وجہ سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہمارے ہی لیے بنایا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی ایک نعمت ہے۔ آگے فرماتا ہے الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، اور ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنایا، پہاڑوں کو مضبوط کیلے بنایا،
یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی احسان ہے ہم پر ایک کہ اس نے پہاڑوں کو بنایا. کیونکہ جس وقت مفسرین لکھتے ہیں جس وقت اس زمین کو بنایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو اس زمین کا بیلنس جو نہیں بن پایا اور یہ زمین لرزنے لگی. اس زمین پر طوفان آیا کرتے اور زمین جو ہے لرزنے لگ جاتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے لرزنے کو بند کرنے کے لیے ان پہاڑوں کو مضبوط طریقے سے زمین کے اندر گاڑ دیا، تاکہ زمین جنبش نہ کر سکے، تاکہ زمین ہل نہ سکے. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے. اللہ کے یہ بھی ایک بہت بڑی قدرت کی نشانی ہے کہ اس نے زمین کو بنایا پہلے تو، اور پھر زمین کے اندر سے غلہ اگایا، زمین کے اندر سے ہمارے لیے روزی نکالی، اور پھر اس زمین کے اندر جو ہے اتنے مضبوط پہاڑ جو ہے گاڑ دیے. میخے کھیلوں کی طرح وہ پہاڑ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کے اندر گاڑ دیا، تاکہ زمین جنبش نہ کر سکے، تاکہ زمین ہل نہ سکے، اور کسی بھی طرح کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس اشرف المخلوقات کو پریشانی نہ ہو سکے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا میرے بھائی یہ بھی بہت بڑا احسان اور کرم ہے. یہ بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، بڑی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے. اب دیکھو آگے فرماتا ہے أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. یہاں یہ دیکھو اس آیت میں کیا کہہ رہا اللہ تبارک و تعالیٰ، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا، اور ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے بنایا. کیوں؟ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذکر اور مؤنث بنائے، مطلب ہم مرد بنائے اور عورتیں بنائیں، میل اور فیمیل بنائے، تاکہ ہم ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکیں، تاکہ ہم اپنی نسل کو بڑھا سکیں. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے لیے مرد کو بنایا ہے اور مرد کے لیے عورت کو بنایا ہے. کیونکہ جس بندے کی زندگی میں بطور نکاح اگر لڑکی نہ آئے تو اس کی زندگی جو ہے نا بھائی اجیرن رہتی ہے، مطلب اس کی زندگی میں ایک طرح کا سکون نہیں رہتا. اور یہ حقیقت بات ہے، جب تک بندے کی شادی نہیں ہوتی نا تو مطلب اسے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. اصل جو زندگی ہے نا وہ بیوی کے ساتھ ہے، اور ایمان بھی مکمل نکاح کے بعد ہی ہوتا بھائی. تو جس بھائی کی بھی شادی نہیں ہوئی ہے وہ شادی کرے جلدی سے، اور میرے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی جلد سے جلد نیک بیوی عطا فرمائے، نیک اور صالح. چلو خیر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیا، مذکر اور مؤنث بنایا، میل اور فیمیل بنایا، تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکو اور اپنی نسلوں کو آگے بڑھا سکو. اور پھر آگے کہتا ہے أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے نیند کو تمہارے لیے آرام کا ذریعہ بنایا. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے نیند بنائی. بندہ چاہے کتنی بڑی ٹینشن میں کیوں نہ ہو، وہ سارا دن کام کرتا تھکا رہتا اور سارے دن کی ٹینشن اس کے دماغ میں رہتی ہے، لیکن جس وقت بندہ سو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو حاصل کرتا ہے تو وہ ساری ٹینشن جو ہے بھول جاتا، ساری ٹینشن اس کی دور ہو جاتی ہیں. اور جب وہ سو کر اٹھتا ہے تو اپنے آپ کو بہت ہی مطلب اپنے اندر بہت ہی اچھا فیل کرتا، مطلب گڈ فیل ہو رہا. تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ بندہ سارا دن کا تھکا ہوا ایک بار سو جائے تو ساری تھکان دور، اور اس کی جو ٹینشن رہتی ہے کم از کم اس کے تھوڑی دیر کے لیے جب تک وہ سوتا ہے جب تک کے لیے اس کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. اگر سوچو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیند کو نہ بناتا تو بھائی صاحب لوگ جو ہے پاگل ہو جاتے، کیونکہ بندوں کو ٹینشن اتنی رہتی ہے. کچھ بندوں کو تو بس وہ تو گولی کھا کر سوتے ہیں، کہ کسی کو تو نیند بھی نہیں آتی، اتنی ٹینشن رہتی ہے. تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے. اگر نیند نہ ہوتی اور جس بندے کو زیادہ ٹینشن ہوتی ہے تو بھائی وہ تو پاگل ہی ہو جاتا. اس لیے اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں.
आगे फरमाता अलम नजअल अर्ज़ मिहादा वल जिबाल औतादा व खलक़नाकुम अज़वाजा व जअलना नौमकुम सुबाता व जअलना अल-लैला लिबासा व जअलना अन-नहारा मआशा, और हमने तुम्हारे लिए रात को लिबास बनाया, व जअलना अन-नहारा मआशा, और हमने दिन को तुम्हारे लिए जिंदगी गुजारने का जरिया बनाया। ये भी अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से दोनों चीज़ें, रात और दिन, हमारे लिए बहुत ही अहम नेमत है अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से। इस पर भी हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि दिन में तो हम अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं, अपने काम धंधे में लगे रहते हैं, और रात में आकर जब हम थक जाते हैं तो रात में आकर हम सो जाते हैं, अपने बदन को, खुद को आराम दिलाते हैं। और रात एक तरह का लिबास है कि जब रात छा जाती है तो ये जो है लोगों को ढांप लेती है अंधेरे में, इस तरह जिस तरह बंदे कपड़े पहनते हैं, जिस तरह कोई भी बंदा है वो कपड़े पहनता तो वो सारा ढक जाता है, तो इसी तरह अल्लाह तबारक व ताला जब इस रात को, इस सूरज को ढालता है, ये सूरज जब छिप जाता है तो रात भी इसी तरह, जैसे जैसे ज़्यादा टाइम होता रहता है इसी तरह रात, अंधेरा ज़्यादा होता रहता है तो रात जो है बंदों को ढांप लेती है। तो ये भी अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से एक नेमत है। आगे फरमाता वजअलना अल-लैला लिबासा वजअलना अन-नहारा मआशा वबनैना फौक़कुम सबअन शिदादा, और हमने तुम्हारे ऊपर 7 बड़े मजबूत आसमान बनाए। है कितनी बड़ी कुदरत अल्लाह तबारक व ताला की। आज बंदा अगर इस चीज़ पर गौर करे ना, कोई भी बंदा हो, तो यकीनन उसके ईमान में ताजगी आएगी और उसका ईमान बहुत और भी ज़्यादा मजबूत होएगा। अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बनाए, इस तरह के आसमान के वो बगैर सुतून के खड़े हुए हैं सिर्फ अल्लाह के हुक्म से। ये भी अल्लाह की कुदरत की बड़ी निशानियों में से एक बड़ी निशानी है। तो इसको भी देखकर हमें जो है अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, समझे भाई। ये भी अल्लाह तबारक व ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए, ये भी हमारे लिए है। देखो अल्लाह तबारक व ताला की इसी कुदरत के अंदर एक कुदरत और निकलती है कि बगैर सुतून के इतने बड़े आसमान को, 7 आसमान को कैसे रोक रखा। वरना हम एग्जाम्पल के तौर पे दुनिया के अंदर ही देख लें, अगरचे हम कोई एक घर भी बनाएंगे या कोई एक छत बनाएंगे तो उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ पिलर वगैरह, कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा, तब जाकर वो उसका बैलेंस बनेगा। वरना बगैर दीवार के, बगैर पिलर के वो नहीं रुक सकती। तो अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत की बड़ी निशानियों में से भी एक बड़ी निशानी है कि उसने 7 हमारे ऊपर मजबूत आसमान बनाए और उनको जो है बगैर सुतून के रोक रखा है। अब देखो आगे फरमाता वजअलना सिराजम वहाजा वअंज़लना मिनल मुअसिराति माअन सज्जाजा। अल्लाह तबारक व ताला कहता वजअलना सिराजम वहाजा, और हमने सूरज को चराग बनाया यानी रोशन बनाया, और वअंज़लना मिनल मुअसिराति माअन सज्जाजा, और हमने पानी से भरे हुए बादलों से मूसलाधार पानी बरसाया। अब देखो इन दो आयतों के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ये बताना चाह रहे हैं वजअलना सिराजम वहाजा, और हमने रोशन सूरज बनाया। तो ये भी अल्लाह तबारक व ताला की बड़ी कुदरत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह तबारक व ताला ने इस सूरज को बनाकर हम पर बहुत बड़ा करम किया है, और हमें इसी से पता चलता है कि दिन हो गया है या रात हो गई है। अगर ये छुप जाए तो पता चलता कि भाई रात हो गई, और अगर ये निकल आए तो पता चलता कि भाई अब दिन निकल चुका है, हम अपने काम धंधों पर लगें और जो है अपनी रोजी रोटी कमाएं हलाल तरीके से। और कहता है वअंज़लना मिनल मुअसिराति माअन सज्जाजा, और हमने पानी से भरे हुए बादलों से जो है मूसलाधार पानी बरसाया। ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि उसने हमारे ऊपर बादलों से जो है हमारे ऊपर पानी बरसाया। असल में देखो ये किसान लोग जो होते हैं ये चाहे अपनी ट्वेल का पानी जो ये अपने पास से पानी बनाते हैं, मीन्स कुएं से निकालते हैं, इस पानी को चाहे कितना ही क्यों ना अपने खेतों में लगा ले, जो फसल के अंदर मज़ा आना चाहिए ना वो मज़ा बिल्कुल नहीं आता जब तक कि बारिश ना हो जाए। तो ये भी अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से एक बड़ी नेमत है कि अल्लाह तबारक व ताला बारिश कराता है हमारे लिए ताकि हम उससे गल्ला हासिल करें इसके ज़रिए। अब देखो आगे फरमाता है
وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا، تاکہ تم اس کے ذریعے غلہ نکالو، دانہ نکالو، اور وجنات الفافا، اور گھنے باغات۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو اس چیز سے خود ہی ظاہر ہو رہا، آپ لوگ سمجھ چکے ہوگے کہ غلہ، اناج وغیرہ یہ سب ہمارے کھانے پینے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بارش کے ذریعے بھی ہمارا گزر بسر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی ہماری زندگی جو ہے، ہماری زندگی میں بہار آتی ہے۔ تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب آگے فرماتا ہے لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا، آگے کہتا ہے ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن مقررہ وقت ہے۔ تو یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں فرما رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان بندے ہیں، ان لوگوں کو عذاب کس طرح کا ہوگا۔ تو یہ دوسرا حصہ یہاں سے شروع ہو گیا ہے، چونکہ ہم نے اس سورت کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے، تو ہم ہر ہفتے ایک حصہ جو ہے، ایک پارٹ اپلوڈ کریں گے۔ اب فی الحال کے لیے اتنا ہی، اگلے ہفتے انشاءاللہ جمعے کے دن دوسرا پارٹ آئے گا، پھر تیسرے ہفتے میں جو ہے تیسرا پارٹ انشاءاللہ اس کا ہم آپ لوگوں کے سامنے لائیں گے۔ تو آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میری تمام غلطیوں کو معاف فرمائے، اگرچہ وہ جانے میں ہوئی ہوں یا انجانے میں ہوئی ہوں۔ اب میں نے قرآن کریم کا ترجمہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں خود معافی مانگتا ہوں کہ اگر مجھ سے کہیں غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، تو اپنی رحمت کے ذریعے مجھے معاف کر دے اللہ کے حبیب کے صدقے۔ آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کریں اور بس سپورٹ بنائے رکھیں۔ میرا اصل مقصد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین لوگوں میں عام کروں میں، اور بتاؤں میں لوگوں کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے چاہتا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے کہنا کیا چاہتا ہے اور لوگ کر کیا رہے۔ بس یہی چاہتا ہوں کہ کسی بھی طریقے سے مجھے بھی جنت مل جائے، اللہ کے حبیب کا مجھے قیامت کے روز دیدار ہو جائے، اور آپ لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور اللہ کے حبیب کا دیدار ہو جائے۔ بس یہی میری کوشش ہے، اور آپ لوگ بس ساتھ دیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مزید ترقیات سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔